اب رہا رجوع کرنے کا معاملہ، تو الحمدللہ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ میں نے کئی معاملات میں رجوع کیا ہے، اور میں نے آج بڑی دقت نظر سے اس کے اوپر جب سوچا ہے تو 5 مثالیں مجھے ملی ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو کوئی تھیم سے نہیں ٹکرانے والی، 5 ہی ابھی تک میرے رجوع ہیں آج کی ڈیٹ میں 26 مارچ 2016 تک. تو وہ انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں گے. رجوع نمبر 1، مسئلہ نمبر 58 میں 14 دسمبر 2008 کو میں نے سنن دارمی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پکڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو بھی پیروی کرتے میری. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تورات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا اور یہ پورا واقعہ یہ بالکل جعلی روایت ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کے اوپر رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا تھا. شیخ زبیر لزئی صاحب نے مشکات کی تحکیم کے دوران، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 194 نمبر حدیث یہی آئی ہے، سنن دارمی کے حوالے سے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے. اس میں مجالد راوی ہے، مشہور راوی ہے، پکا ضعیف ہے، اور اس کی جو مسند احمد کی جو سند ہے وہ بھی منقطع ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ جعلی روایت ہے. اور مسئلہ نمبر 121 میں 25 جولائی 2015 کو میں نے دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ قرآن تو بار بار کہتا ہے یہ بات، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات اور پڑھو اس کے اندر سے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے تورات اور انجیل کے اندر بھی وہی حق موجود ہے، حالانکہ قرآن کے زمانے تک بھی وہ تحریف شدہ تھی، لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. باقی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، عقیدہ توحید اس میں نہیں تبدیل ہوا، ورنہ آپ ان کو دعوت ہی نہیں دے سکتے. تو قرآن بار بار کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اس کتاب کو نہیں مانتے، اس کتاب سے جو پہلی کتاب ہے وہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو اس میں سے ہمارے ساتھ بات کرو، یا انبیاء کی وحی میں سے کوئی چیز چلتی آ رہی ہو. تو میں نے پورے دلائل کے ساتھ رد کیا تھا کہ یہ کتاب و سنت کی تھیم کے ہی بالکل خلاف ہے یہ والا واقعہ. باقی بات ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، لیکن روایت یہ جعلی ہے. رجوع نمبر 2، اسی مسئلہ نمبر 58 میں 14 دسمبر 2008 کو میں نے جامعہ ترمذی سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3095 نمبر روایت بیان کی تھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ قرآن حکیم میں جو آیت ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا تھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور بزرگوں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے بغیر کتاب و سنت کے دلائل کے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا. تو یہ روایت بھی بالکل جعلی ہے، اور اس کی سپورٹ میں اس کی تھیم کو ہم صحیح مانتے ہیں، اور اس سے بہتر ہمارے پاس صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم سے آیات موجود ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 71A میں ریکارڈ کروا دی تھی، اور اسی میں 16 فروری 2013 کو 71A مسئلے میں میرا اس روایت کے بارے میں رجوع بھی ریکارڈ تھا. اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہے. اس میں غطیف نام کا راوی ہے جو کہ پکا ضعیف راوی ہے، اور مسند احمد والا جو اس کا طریق ہے وہ بھی منقطع ہے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے، اور شیخ زبیر صاحب نے بھی جو ہے انوار الصحیفہ میں لکھ دیا یہ بالکل جعلی روایت ہے. رجوع نمبر 3، مسئلہ نمبر 41 میں 19 مئی 2012 کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ایک سنی سنائی بات بیان کر دی تھی. ظاہر ہے وہ سب میں مشہور ہے، ایون اہل حدیثوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جو محققین لوگ ہیں. باقی بریلوی دیوبندیوں کا تو اتنا شغف نہیں ہے اس طرح کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. تو یہ بالکل جعلی اور جھوٹی بات ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے، ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کسی، صحیح حدیث تو چھوڑ دیں. بالکل یہ لوگوں کی منہ کی بات ہے. اور میں نے الحمدللہ واقعہ معراج پہ 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے. اس میں جو پہلا ہی لیکچر تھا مسئلہ نمبر 126A، 3 اکتوبر 2015 کو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے. وہیں پر آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی. ملاقات، دیدار والی بات الگ چیز ہے، وہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے. ملاقات کے لیے دیدار ہونا شرط نہیں ہے. اور جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں تر رہے، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، وہ انتہا ہے. تو یہ میری الحمدللہ اس پہ ریکارڈنگ ہو چکی ہوئی ہے. رجوع نمبر 4، اسی مسئلہ نمبر 41 میں 19 مئی 2012 کو میں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے لیکچر دیا تھا، جس سے میں آج بھی 99.9% ایگری کرتا ہوں. صرف ایک مسئلے میں مجھے
خطرہ تھا اور اس معاملے میں میں ایک سٹیپ پیچھے آ گیا ہوں، اور اس میں نے سلفیوں کے یعنی اہل حدیث کے حق میں تھوڑا سا غلوب کر دیا تھا استواء علی العرش والے مسئلے میں. باقی اسماء و صفات کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں میرا اب رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر 132 میں، ابھی حال ہی میں 13 فروری 2016 کو، جس میں نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کا کوئی انکار کرے وہ تو دار اسلام سے خارج ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے، لیکن کیفیت اس کی مجہول ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی شان کے لائق بغیر اس کی بھی تعویل کیے ہوئے، جس طرح ہم استواء علی العرش کی تعویل نہیں کرتے، اس کی بھی تعویل کیے بغیر وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور یہ مجھے ہمت اس لیے ہوئی کہ جب شاہ ولی اللہ دہلوی کی میں نے وہ کتاب پڑھی حجت اللہ البالغہ، انہوں نے بھی اسماء و صفات کے مسئلے میں شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1176 ہجری جو اہل سنت کے امام ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو اپنا مجدد مانتے ہیں. ان کی جو پرانی کتابیں انفاس العارفین اور باقی شرعیہ کتابیں ان سے انہوں نے توبہ کر لی تھی. میں نے پورا لیکچر ان پہ ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 113 شاہ ولی اللہ دہلوی پر. یہ حجت اللہ البالغہ ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے، تقریباً 1500 صفحوں پر ہے، اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، انہوں نے عربی میں لکھی تھی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسماء و صفات کا مسئلہ جو ہے، میں آپ کو اگر ٹرانسلیٹ کروں تو یہ 24,000 وولٹ ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ اس معاملے میں اللہ ہی کو تفویض کریں، اسی میں ہی عافیت ہے. اور دوسری ہمت کی ہے ہمارے پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، میں ان کی پرسنلی بہت عزت کرتا ہوں، اگرچہ کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے، اور بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، عرب سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور جو دنیا کی چند بڑی یونیورسٹیز میں ہے، اس میں اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ، ان کی کتاب ہے عقیدہ و منہج کے نام سے، انہوں نے سیم یہی بات لکھی ہے. اب میں ان اہل حدیث علماء سے پوچھتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب کو آپ اہل سنت سے خارج کریں نا اگر آپ کی جرت ہے تو. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس تکلف میں نہیں پڑتے کہ اس کی مائیت ہمارے ساتھ کیسی ہے، ہم یہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے، تکلف ہی نہیں کرتے. اب جنہوں نے تکلف کیا ہے ان کو تو وہ اچھا نہیں سمجھ رہے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اب حق پرستی کا مظاہرہ کریں اور ان کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں، کیونکہ فتوے کا ٹھیکہ تو ان لوگوں نے لیا ہوا نا. آٹے میں نمک جو لوگ ہیں جن کی شناخت ہی کوئی نہیں ہے اور وہ لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں. میں مولویوں کی بات کروں، تمام مکاتب فکر کی، کسی ایک کو نہیں میں ہٹ کر رہا. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے ہمت بندی میری، اور میں پھر وہ کلپس دیکھتا ہوں، اس طرح فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک کال بڑا پیش کر رہے ہوتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ سے. حالانکہ عقیدہ طحاویہ امام طحاوی المتوفی 321 ہجری کی طرف جھوٹی منسوب کتاب ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری، انہوں نے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ یہ بالکل بے سند کتاب ہے. اس سے جناب وہ طالب الرحمان شاہ صاحب بھی پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہ کہے وہ بھی کافر، جو یہ بھی نہ کہے وہ بھی کافر، جو یہ بھی نہ کہے امام ابو حنیفہ فرماتے کافر. اور پائی ابو حنیفہ نے وہ لکھی ہی نہیں کتاب، نہ امام طحاوی تک کو کتاب ثابت ہے. جعلی کتاب ہے جو تھی جعلی والے پیش کر دو، جس طرح وہ بتالی حدیث وہ جناب پیش کرتے ہیں جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے روی دین ہوتا تھا. وہ کیڑی کتاب ہی گل لکھی ہے؟ تو یہ عقیدہ طحاویہ خود ہی جعلی ہے، پھر اس کی شرح لکھنی. تو میں نے اس لیے اس میں جملہ بولا تھا کہ ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کتاب کے پابند نہیں ہیں، کئی کتابیں تو ثابت ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. تو یہ بالکل جعلی کتاب ہے، اور امام حنیفہ کا قول جو پیش کرتے ہیں جب کتاب ہی جعلی ہے تو وہ قول ہی بالکل جعلی ہے اس حوالے سے. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننا یہ واجب اور فرض ہے. اور میں یہ کہتا ہوں خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو کہ کم از کم خود سورہ طٰہٰ کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب المتوفی 1340 ہجری کا پڑھ لیتے. انہوں نے الرحمن علی العرش استویٰ کا ترجمہ اتنا زبردست کیا ہے کہ میں کہتا ہوں یہی میرا عقیدہ ہے اور پوری امت کا عقیدہ ہے. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. انہوں نے مستوی کا ترجمہ بھی نہیں کیا، وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور ظاہر ہے کہ عرش کوئی ہمیشہ تو نہیں، وہ تو مخلوق ہے. جب عرش نہیں تھا اس وقت اللہ کہاں تھا؟ عرش مخلوق ہے نا، غیر مخلوق تو نہیں ہے نا. اللہ کے علاوہ ہر چیز، اللہ کی صفات کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ تو مخلوق ہے.
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش کا رب ہے، عرش کا پالنے والا ہے، تو وہ مخلوق ہے عرش. تو یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. میں نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے. ہماؤست یا پینتھیزم یا حلول کا عقیدہ یہ بالکل کفری عقیدہ ہے اور اس کی اہل سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ہم اس عقیدے کو بھی بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اور امام مالک کا وہ جو قول المتوفا 179 ہجری کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کس طرح ہے، یہ ان نون کیفیت. مجہول عربی میں، انگلش میں ہم کہیں گے ان نون. اور سوال کرنا بدعت ہے. جو سوال کرے گا نا کس طرح ہے، بیٹھا ہوا ہے، کس طرح ہے، کتنا اوپر ہے، ساتھ لگا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی تمثیل بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور قرآن نے تو ایک ہی جملے میں سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 11 میں کہتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں قلم توڑ دینا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے. جب اس کی مثل شے ہی کوئی نہیں ہے تو ہم مثال کیسے اس کی بیان کریں گے؟ ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں. کسی مولوی نے، کسی بزرگ بابے نے کام نہیں آنا. یہ کتاب اللہ میں جو عقیدے آئے ہیں اس کو من و عن قبول کریں، معاملات کو اللہ کی طرف تفویض کریں. دونوں طرح کی آیات موجود ہیں. ہم نہ تو وہ حنفیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں جو آج کے حنفیوں کا ہے، یا جہمیہ کا عقیدہ. اور آپ یہ دیکھیں دونوں طرف ہے. اور پھر یہ جب رد کر رہے ہوتے ہیں صرف جہمیہ کا رد، جہمیہ کا رد، یہ بالکل اسی طریقے کی وہ پٹی پڑھانی ہے کہ جب ہم سیدنا علی کے فضائل بیان کریں جی رافضی یہ کہتے ہیں رافضی، اور بھاڑ میں گئے رافضی، ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ تم ناسبیوں کے بارے میں بات کرو جو تمہارے اندر گھسے ہوئے ہیں، سیدنا علی سے بغض رکھنے والے. صرف رافضی رافضی رافضی، ہم دونوں کا رد کرتے ہیں، رافضیوں کا بھی ناسبیوں کا بھی. ڈنکے کی چوٹ میں ہر لیکچر میں کہتے ہیں کہ علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے. تو یہ دونوں طرف کی بات کریں نا. یہاں پر بھی یہ وہ کہتے ہیں جی جہمیہ جہمیہ جہمیہ. او بھائی جہمیہ کا رد کر رہے ہیں تو مجسمیہ کا بھی رد کریں نا. یہ بھی تو ایک فرقہ رہا ہے جو اللہ کے لیے جسم کا قائل تھا، اللہ کے لیے آنکھیں مانتا تھا جس طرح کی ہماری آنکھیں ہیں نعوذ باللہ. تو ان کا بھی رد کریں نا. وہ اس لیے نہیں کرتے، ان کو یہ خطرہ پڑ جاتا ہے اپنے ہی نہ رد پہ کر دے ہوئی ایسی. وہ جس طرح یہ ناسبیوں کا رد نہیں کرتے نا کیونکہ ڈر پڑ جاتا ہے کسی اپنے ہی نہ رد کر رہے ہوئی ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو مجسمیہ بھی باطل ہیں اور جہمیہ بھی باطل ہیں. اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، اہل الحدیث کا، اصحاب الحدیث کا. میں کسی فرقے نہیں، میں فکر کی بات کر رہا ہوں. فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے. کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کی مائیت بھی ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اب جب تک اپنے بزرگ بابے کی حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک نہ تسلی نہیں ہوتی. اس کو میں کہتا ہوں اینٹی وینم، پھکی. علم الکلام میں الزامی جواب، یعنی کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے. اب کوئی دوائی دیں علاج نہیں ہوتا. تو یہ اینٹی وینم ہے. یہ میں پھکی اب ان کو دینے لگا ہوں. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے بارے میں یہ بالکل ان کی کتاب کے اندر جو انہوں نے تحریر لکھی فلاسفہ کے خلاف، بالکل یہ کفری عقیدہ لکھا ہوا ہے. میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا لیکن یہ عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ان کو توبہ نصیب ہوگی ہو. لیکن میں صرف سلفیوں کو ان کے گھر کی پکچر بتانے لگا ہوں کہ بھائی جی اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو. امام ابن تیمیہ جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں نا، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ شیخ الاسلام ہے یا شوخ الاسلام ہے. جس کا یہ کفری عقیدہ ہو، میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا. ان کی کتاب میں عقیدہ آج تک موجود ہے. مکتبۃ الشاملہ میں بھی کتاب موجود ہے، عرب سے بھی چھپ رہی ہے. فلاسفہ کے خلاف انہوں نے جو کتاب لکھی اور جو فتاویٰ لکھے میں اس کا آپ کو حوالہ دے دوں. اور میں فتویٰ کو نہیں لگا رہا. شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی، انہوں نے بھی اس معاملے میں بڑی سخت گرفت کی ہے ابن تیمیہ کی اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں. وہ اب آپ حوالہ مجھ سے لے لیں. اور میں نے یہ شیخ زبیر صاحب المتوفا 1435 ہجری سے ڈسکس بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بالکل یہ باطل اور کفری عقیدہ، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. بہرحال جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3319 اور 2155، اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 94 نمبر. اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی 133 نمبر پہ اسے لے کے آئے ہیں اور اس پہ انہوں نے پوری بحث کی ہے. یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پین کو. الذی علم بالقلم، قلم سے لکھنا، نون والقلم وما یسطرون.
تو قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے. سورۃ القلم ہے، سورۃ الملک سے اگلی 68 نمبر سورت، پارہ نمبر 29 کی دوسری سورت. تو اس کی تفسیر میں بھی امام ترمذی حدیث لے کے آیا، نمبر میں نے بتا دیا، مشکات کا نمبر بھی بتا دیا 94 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. تو اس نے مکمل تقدیر لکھ دی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا. سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوگی وہ پہلی مخلوق ہوگی نا. اس سے پہلے تو کوئی مخلوق، جب پہلے کا لفظ بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہوگی. اچھا، اس میں بعض لوگ ہیں جی اس قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تو کہتے ہیں پہلے بھی کچھ ہوا ہے. اور پہلے پائی یہ ہوا کہ قلم خود پیدا ہوا ہے، اے لکھیا انہیں ساڑھے کو پھکی لے لو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمبیگوس جملہ بولیں گے، نعوذ باللہ، مبہم جملہ، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مبہم، جس کا کوئی معنی نہ ہو، پہلی چیز قلم پیدا فرمائی. اسے کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. ہو چکا کیا کہ قلم پیدا ہوا. تو پہلی مخلوق ہے قلم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں ہے. اب شیخ البانی نے پھر رد کیا اس معاملے میں ابن تیمیہ پر کہ انہوں نے فلاسفہ کے جواب دیتے ہوئے، جس طرح کہ یہاں پر وہ جہمیہ کا جواب دیتے تھے، لوگ مجسمیہ ہو جاتے ہیں، اور رافضیوں کا جواب دیتے دیتے ہوئے خود ناسبی بن جاتے ہیں، وہ اعتدال تو ہٹ جاتا ہے. تو وہ بھی پھر دوسری طرف چلے گئے. باقی یہ جو ابن بطوطہ نے جھوٹا الزام لگایا نا امام ابن تیمیہ پر کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں سیڑھی سے اترا ہوں، یہ بالکل باطل اور جھوٹا الزام ہے. امام ابن تیمیہ نے ایسی بات کبھی نہیں کی. ابن بطوطہ نے جھوٹ بولا ہے ان کے اوپر. تو جو جھوٹی بات ہے وہ جھوٹی ہے، ہم تو اس کو مطلب اپنی دشمنی نبھانے کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں کریں گے، جو حق بات ہے وہ کریں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیح 133 نمبر میں پھر رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ فلاسفہ کے رد میں جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ حادث اور قدیم کو سمجھ لیں، علم الکلام کی ٹرمز ہے. قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو. ہمیشہ سے کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ہمیشہ سے مانیں گے نا تو آپ کافر ہو جائیں گے. تو امام نے تیمیہ نے کہہ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے. حادث وہ چیز ہوتی ہے جو بعد میں ہو، حادثہ بھی ہم لفظ بولتے ہیں. یہ ایک حادثہ ہے، یہ پنجابی والا حادثہ نہیں، جو واقعہ ہونے والی چیز. قلم پہلا حادثہ ہے جو قلم ہے. اب وہ فلاسفہ کا رد کر رہے تھے. فلاسفہ نے کہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے پہلے، پھر کیا اللہ تعالیٰ فارغ تھا؟ اس کے جواب میں کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی کام کر رہا تھا. تو وہ کرتے ہیں ان کا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں. اب یہ عقیدہ صراحتاً کفریہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں امام نے تیمیہ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، ان کی اس عبارت کے اوپر لگا رہا ہوں. اور شیخ البانی نے پھر بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں. انہوں نے کہا کاش ابن تیمیہ یہ بات نہ لکھتا، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہ آتی. اور وہ آگے لکھتے ہیں گرفت کرتے ہوئے کہ ابن تیمیہ کا یہ کلام جو ہے یہ اسی طریقے سے باطل کلام ہے جس طرح کے فلاسفروں کا کلام باطل ہے. ابن تیمیہ کے اس کلام سے بچنا واجب ہے اور لوگوں کو بچانا بھی واجب ہے. لو جی، شیخ البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کے اس بلنڈر سے، یہ بلنڈر بالکل میں کہوں گا بلنڈر، کفر تو بہت مطلب بڑی بات ہے نا، بلنڈر اور یہ غلطی، اس سے بچنا واجب ہے، لوگوں کو بچانا واجب ہے. تو میں نے آج الحمدللہ یہ حق ادا کر دیا، تاکہ اب یہ جس نے گالیاں نکالنی ہیں وہ پھر ان کو نکالے جنہوں نے لکھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا. تو ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے حق واضح کر دیا الحمدللہ. پانچواں رجوع، وہ بھائیو داڑھی کی مقدار کے بارے میں اکثر لیکچر میں کہہ دیتا تھا کہ لمبی داڑھی رکھنا افضل ہے، مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے. پھر میں نے اس سے رجوع بھی کر لیا مسئلہ نمبر 33 میں 24 مارچ 2012 کو. اور اس میں نے یہ بالکل میرا چیلنج آج تک قائم ہے، کسی بندے کے پاس جواب نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے ہی مٹھی تھی، قدرتاً کاٹتے نہیں تھے آپ. وہ ترمذی میں روایت ہے، وہ جعلی ہے. آپ کی داڑھی ہے ہی مٹھی تک تھی. شمائل ترمذی سے میں نے ثابت کیا کہ نہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. نہر اسے کہتے ہیں، سینے کا اوپر والا حصہ. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں سینہ بھرتی تھی، سینے کے الفاظ ہی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. نہر کے الفاظ ہیں یہ، جو ہلکا سا جو یہ آپ سمجھ لیں اندر گھسی ہوئی گلے کی جگہ، اسے نہر کہتے ہیں. تو یہ ایک مٹھی، میرے کئی بال ایک مٹھی سے زیادہ، میں نہیں کاٹتا ہوں الحمدللہ، سچی داڑھی ہے الحمدللہ. لیکن جو کوئی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتا ہے اس نیت سے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ افضل ہوگا.
اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتاً مٹھی تھی تو میری قدرتاً جتنی ہوتی ہے جیسا کہ میں ہوں تو میں یہ رکھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے یہ افضل ہے. ویسے جو لوگ عموماً شیو نہیں کرتے, بہت کم لوگ ہیں جن کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے, عموماً ایک مٹھی سے زیادہ آگے داڑھی نہیں جاتی, 1.5 مٹھی تک چلی جائے گی, عموماً داڑھی اتنی ہی رہتی ہے الا ماشاء اللہ. تو اس میں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ دونوں کی نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کے لیے وہ افضل ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی داڑھی نہیں رکھنا چاہتا, اور جو قدرتاً اس کو فالو کرنا چاہتا ہے کہ میری چونکہ قدرتی لمبی ہے تو وہ اس کے لیے وہ افضل ہوگا. تو یہ میرا الحمدللہ رجوع اس حوالے سے ریکارڈ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بس ایک الٹیمیٹ رجوع ہے جو میں اکثر ریکارڈ کرواتا ہوں, مسئلہ نمبر 71A میں بھی 16 فروری 2013 کو میں نے جو لیکچر دیا تھا بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج, اس میں نے بات کی تھی, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. یہ الٹیمیٹ سب سے بڑا رجوع ہے میرا کہ الحمدللہ بھائیوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں, اپنے لیے کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے, کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے, ہمیں اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت, بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اور بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا. اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر پھر 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا, اور پھر کچھ عرصہ سٹڈی کے طور پر اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں, جو حق بات ہے قبول کرتا ہوں اور بغیر تکفیر کے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی ایک کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں, بجائے مولویوں کی طرح اسے اسلام سے نکالنے کے نا آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اسی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور الحمدللہ مجھے بڑے قریبی دوست کا اگلے دن بھی انگلینڈ سے فون آیا تھا, وہ کہتا ہے علی بھائی میں نے آپ کے 6-7 سال پرانے لیکچر دیکھے, وہ تو بڑا اگریسو سٹائل ہے, آپ بڑا ٹھہراؤ آ گئے. تو وقت کے ساتھ ٹھہراؤ آتا ہے. اب میری تقریباً 39.5 سال عمر ہو چکی ہے, شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے الحمدللہ 40 سال جسٹ کراس ہوئے ہیں. تو اب میچور لائف ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میچورٹی کو اس حوالے سے مینٹین رکھیں. اور فرقہ واریت کے حوالے سے میں بار بار ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میرا منہج اہل سنت کا ہے, لیکن اہل سنت فرقے کے طور پر نہیں, منہج کے طور پہ. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 73 الحمدللہ ریکارڈڈ موجود ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم باقی سوال کور کریں گے جو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ہیں, اور ہماری گفتگو ٹائملی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.